پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک خاص ٹاپک اور ایک خاص موضوع پر بڑے اہم ویڈیوز مختلف علماء کرام کے لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ٹاپک اور عنوان یعنی وشے اور موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے ہاتھوں میں حدیث ہے، وہ تمام کچھ ہونے کے باوجود صحابہ کی زندگی، صحابہ کے اعمال، ان کے نظریات ہمارے سامنے ہونے کے باوجود لوگوں کے الگ الگ نظریات اور الگ الگ عقائد ہیں۔ آئیے پہلے آپ یہ جو چہرے مختلف علماء کرام کے اسکرین پر دکھ رہے ہیں ان کو آپ سن لیں، دیکھ لیں، غور کر لیں، اور جو یہ دلائل پیش کر رہے ہیں ان پر آپ غور کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں ہم اپنا کمنٹ اور اپنی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر ماننے کی توفیق عطا فرما۔ لیجئے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں۔ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 537 کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ایک صاحب نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، برا بلا بھی کہا، واسق لہم، تو میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، مجھے میری ماں گھوم پائے، لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، ما رأیت معلما قط ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نماز میں قرآن کی قرات ہے۔ پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا، اب اس کو آزاد کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محل استدلال ہے، یعنی جھگڑا ہے نا کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار، کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے۔ جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فَرَفَعَتْ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فإنہا مومنہ، اس لونڈی کو، اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو دیکھا آپ نے،
قرآن کی عدالت میں گئے جھگڑا ختم ہو گیا، حدیث کی عدالت میں آئے جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، تو بھائی جو سامنے والا مان رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے. تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کو سامنے لائیے، حدیث کو سامنے لائیے، قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانیے، حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانیے، تو جھگڑا ابھی کا بھی ختم ہو جائے گا. تو میرا سوال آپ سے استاد جی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ یا ہر جگہ ہے؟ ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے خود کے بارے میں کہا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور ہر جگہ کہیں بھی قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا. اگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا کہ میں ہر جگہ ہوں تو پھر ہم اس بات کو کہنے میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا وہ ہوا فوق عبادی، وہ بندوں کے اوپر ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے. عرش والی جو 7 آیتیں ہیں قرآن میں اور جو حدیثیں ہیں، یا من فی السماء آسمان والا کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو کس طرف اشارہ کیا؟ اللہ مشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، آسمان کی طرف اشارہ کیا. ایسے نہیں اللہ تو گواہ ہو جا. یا جیسے بر رفع اللہ الیہ، جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، رفع اٹھایا، الیہ اپنی طرف اٹھایا. اور قرآن کے لیے انزلہ نیچے بھیجا، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نیچے آیا ہے. تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں جو ہمیں اس چیز کی طرف دلیل دیتے ہیں. اور خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، کریٹر الگ ہے، کریشن الگ ہے. وہ کریشن غلط نہیں ہے. جیسے کوئی لوگوں نے امیجن کیا ہے نا، یعنی ہر چیز میں ذرے ذرے میں خدا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ چیز کی بنیاد ہے الٹا پینتھیزم کی، جو کہتے ہیں نا ہر چیز خدا ہے. جو لوگ کہتے ہیں پینتھیزم، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے، کیونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے مطلب پھر اس سے بات اگلی کیا آتی ہے؟ ہر چیز میں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن. تو یہ میں نے مختصر میں بتایا، باقی دلائل بہت سارے اس کے. جی دلائل بہت سارے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی بات کو. اگر ہم شیخ اس میں مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور آپ نے قرآن کی ایک آیتیں بھی پڑھی ہے جس میں صراحت تو خیر اس میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عرش تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا استاد. تو مخلوق کے اندر خالق کو سمانا یہ ذرا مطلب یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے. اور دوسری چیز ہم نے کیا کہا؟ شعیب بھائی نے یہ کہا کہ مخلوق کے عرش کے اندر ہے اللہ. نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، بر رفعہ اللہ الیہ. عرش پر ہے یا عرش کے اندر ہے؟ کیا کام ہے جی؟ آپ چاہے عرش پر کہیں یا عرش کے اندر کہیں، تو خالق کا مخلوق کے اندر سمانا تو ہو جائے گا نا شیخ. بھائی صاحب عوام سن رہی ہے، یہ اتنی بیسک بات کا انکار مت کریے، اتنی بیسک بات کا انکار مت کریے. عرش پر ہونا اور عرش کے اندر ہونا، ایک منٹ، عرش پر ہونا اور عرش کے اندر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جی بالکل فرق ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش پر ہے، عرش کے اندر ہے. ہم نے کیا کہا ابھی تک؟ کہ آپ نے کیا سنا؟ آپ جو بھی کہیں اس کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. آپ نے کیا سنا ابھی کہا نا، تو کیا سنا آپ نے ابھی؟ آپ جو بھی کہیں عرش پر یا عرش میں وہی کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کیا بولے ہیں، اس کو کلیئر کر دیجیے. ہم عرش میں نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. عرش پر ہے مطلب عرش کے اوپر ہے. عرش میں ہے نہیں کہا ہم نے، عرش کے اندر ہے نہیں کہا ہم نے. اور عرش کے اندر ہونا اور عرش کے اوپر ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر ہے. تو آپ جی بالکل میں آپ کی بات مان رہا ہوں. آپ نے کہا کہ عرش کے اندر نہیں ہے، عرش پر ہے. عرش پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں ہے؟ فوق عبادہ، یہی آپ نے کہا نا. ہاں. تو مجھے میرا اس پر ایک سوال آپ کا ہے، تو آپ کی جو دلیل تھی پرانی والی رد ہو گئی نا. نہیں ہوا، آپ ابھی جو استدلال کر رہے تھے اس پر جو استدلال کر رہے تھے وہ تو رد ہو گیا نا. جو آپ اندر ہونے کا استدلال کر رہے تھے کہ خالق مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تو استاد ابھی کہاں رد ہو گیا؟ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. ابھی آپ رہے تو ابھی پہلے ایک دلیل پر آپ نے جو ایک دلیل دی نا اندر والی، وہ بات تو رد ہو گئی نا. چلیے آپ نے کہا عرش پر، میں مان لیتا ہوں آپ نے کہا عرش پر. تو عرش پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی واضح ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ ہوا موجود بلا مکان. جی یعنی آپ یہ نہیں کہتے نا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہوا موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوا موجود بلا مکان، وہ ہر جگہ موجود ہے بغیر کسی مکان کے. اس کو وہ کیا نام ہے، رہنے کے ہر لیے جگہ موجود ہے بغیر کسی مکان کے. ایک جگہ کا مطلب، جگہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا جگہ جو آپ نے بولا نا، ہر جگہ موجود ہے بغیر مکان کے، تو جگہ کی عربی کیا آتی ہے؟
जगह की अरबी जो भी हो, पहले तो आप ये चीज बताइए कि क्या अल्लाह ताला भाई को जैसा आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो भी, अरे भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भी मेरा जवाब दें। आप कह रहे हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है बगैर मकान के, तो जगह मतलब क्या होता है? जगह को अरबी में क्या बोलते हैं? जगह जाहिर सी बात है उर्दू का लफ्ज तो नहीं है ना, तो अरबी में जगह को क्या बोलते हैं? मैं अरबी में जगह का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सब मतलब हर जगह मौजूद है। हर जगह का मतलब है हर कि जगह मौजूद है और बिला मकान भी मौजूद है। अरे भाई जगह का मतलब ही मकान होता है। ये कौन सी बात होती है कि अल्लाह हर मकान में मौजूद है और मकान में है भी नहीं? आपका पहला जुमला ही आपके जुमले दूसरे जुमले से टकरार है। बिल्कुल आप नहीं, कह रहे हैं बिल्कुल अल्लाह हर जगह मौजूद है, फिर कह रहे हैं बिला मकान के। तो अल्लाह के बंदे, जगह का मतलब ही मकान होता है। अरबी में जगह मकान ही को बोलते हैं। जगह का जगह कोई मतलब उर्दू मकान, लफ्ज जगह, आप कह जगह रहे हैं का अल्लाह हर मतलब जगह मकान। मौजूद है, और तो नहीं, जगह मतलब और क्या होता है बताइए? आप जगह का मतलब मकान, आप या आपने बताइए, कहाँ से निकल गया जगह का मतलब मकान हो? तो आप बताइए जगह मतलब क्या होता है भाई? मकान जगह का मतलब और क्या मतलब, होता है? जगह का मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, यानी कोई खुली क्या नाम है, जमीन हो, खुली जगह हो जहाँ पर कोई मकान नहीं है, हर जगह अल्लाह ताला मौजूद है ना। यही तो है ना, हर जगह का मतलब कि अभी तो सिर्फ आप बोल मकान। रहे अभी तो जगह का आप बोल मतलब रहे थे मकान जब नहीं होता हमने कहा मेरे कि भाई। अल्लाह ताला अर्श पर है। अब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, अल्लाह के बंदे, आपकी पहली बात आपकी दूसरी बात से टकरा रही है। पहला मतलब तो जगह का मतलब मकान ही होता है। मेरे ख्याल से आपने जगह का मकान का मतलब मतलब मकान घर होता समझा है। हुआ है। अरबी में जब मकान कहा जाता है तो घर घर नहीं मुराद होता है। मकान मतलब होता है जगह। मकान जगह को कहते हैं, जगह मकान को कहते हैं। ये आप तो आप लगता क्या है कि मानते हैं, अल्लाह ताला हर लगता जगह है मौजूद आपने नहीं है? मकान का मतलब उर्दू वाला मकान समझ लिया है। उर्दू में नहीं, आप मकान क्या घर को कहते हैं, अरबी में मकान का मतलब जगह ही होता है। अच्छे से मेरे भाई, आप अभी ना, आपका लेवल बहुत नीचे है, अभी आप मकान और जगह का मतलब भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप ये समझिए। ठीक है। बहस मत करिए, अभी आप बहस के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी आप जगह और मकान का फर्क नहीं जानते हैं, अभी आप बहस के लिए एलिजिबल तो नहीं है, और आज हमारा ये मौजू आप नहीं है। देखिए, आप थोड़ा सा फर्क समझ लें पहले। आप जो कह रहे हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, फिर कह रहे हैं बिला मकान है। आपका ये कहना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, फिर ये कहना कि बिला मकान है, ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। जब आपने कह दिया अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो आपने ये मान लिया कि अल्लाह हर मकान में मौजूद है। फिर आप खुद भी कह रहे हैं कि बिला मकान है, तो आपकी पहली बात आपकी दूसरी बात से टकरा रही है। दूसरी बात, अभी जब हमने कहा अल्लाह ताला अर्श पर है, तो आपने कहा खालिक मखलूक के अंदर कैसे होता है? आपने कहा था कि नहीं कहा था? खालिक हम्म, मखलूक के अंदर कैसे हो सकता है? कहा था आपने ना। मकान जी खालिक, मकान मखलूक है कि नहीं मखलूक है? हाँ, मखलूक है। जगह मखलूक है कि नहीं मखलूक है? जी हाँ, बोलिए, मैं मान रहा हूँ। मान रहे हैं ना मखलूक है, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर अरे मखलूक में है, भाई, तो हर जगह का तो मतलब खालिक कैसे सिर्फ, मखलूक में हो सकता है? हर जगह का मतलब मैं मकान सिर्फ थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो अर्श भी ले रहा हूँ, फर्श भी ले रहा हूँ, सारी चीजें ले रहा हूँ ना। हर जगह का मतलब ये, हर जगह अवाम उन्नास को समझाने के लिए उर्दू का लफ्ज हर जगह बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हम्म। चीज, आयत तो कुरानिया सुनिए पहले। जगह आपने मखलूक है कहा, कि नहीं है? हाँ जगह मखलूक है। तो खालिक अभी तो आप खुद कह रहे थे कि खालिक मखलूक में नहीं हो सकता, अब मेरे खुद कह रहे हैं कि भाई, खालिक तो मखलूक में है। अवामुन नास को समझाने के लिए हम क्या कहेंगे, अल्लाह हर जगह मौजूद है का मतलब, हर जगह से मुराद आदमी इंसान जो होता है, अर्श भी लेता है, फर्श भी लेता है, सारी चीजें लेता है, इसीलिए हर जगह का मतलब अर्श फर्श सारी चीजें हो जाती हैं इसमें। कोई एक अर्श और जगह फर्श मखलूक मखलूक है कि नहीं आ नहीं? जाती। हाँ, मखलूक है। तो खालिक मखलूक में कैसे है? अभी तो आप तो खुद कह रहे थे खालिक आपको, मखलूक में नहीं हो सकता आप, है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, खालिक तो आप मखलूक। खुद कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे आपने हैं खालिक मखलूक के अंदर नहीं हो सकता, मेरी और बात, फिर आप खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप अर्श पे भी है, फर्श पे भी है, तो आपने तो खुद खालिक को मखलूक में शामिल कर दिया। नहीं, मेरी बात को आप घुमा रहे हैं। आप मखलूक के अंदर से किसी एक आप चीज अपनी के ऊपर आप अल्लाह घुम ताला की जात आप को अपनी महदूद बात कर खुद रहे घुमा हैं। रहे हैं। आप ये घूमी हुई बातें कर रहे हैं, मैं नहीं घुमा रहा हूं। आप अल्लाह ताला को अर्श पर महदूद कर रहे हैं, मखलूक में से, मखलूक के एक टुकड़े के अंदर अल्लाह की जात को आप महदूद कर रहे हैं। मुझे इस चीज पर एतराज है। हमने मैं कहा ये कहा कह रहा महदूद है? हूँ, आपने कहा ना अल्लाह ताला अच्छा अर्श ठीक पर है, है, महदूद वाली बात पे अर्श पर आप महदूद है, नहीं कर रहे हैं। आप अर्श आप कह पर रहे हैं क्या कह अल्लाह रहे हर जगह है। हैं? दूसरी चीज, अच्छा, अगर हम दूसरी ये कह दें अल्लाह ताला चीज हर जगह है, तो अल्लाह ताला महदूद नहीं होगा? है? भाई अगर अल्लाह हम ताला कहते हैं हर अल्लाह जगह ताला हर मौजूद जगह, है, तो हर जगह अल्लाह ताला तो हाँ मौजूद है, फिर तो फिर महदूद नहीं झगड़ा होगा। ही खत्म हो जाएगा, फिर तो सुभान झगड़ा ही अल्लाह। खत्म हो जाएगा, जगह कोई बहस महदूद ही है नहीं कि होगी। नहीं? जगह जगह महदूद है कि नहीं? जगह जैसे महदूद अल्लाह है, ताला लेकिन महदूद यहाँ है, पर क्या जगह जगह से भी ला मुराद, महदूद है? यहाँ पर जगह से मुराद ये जगह नहीं, यानी अल्लाह को हर जगह पर मौजूद माना जा रहा है। यानी अल्लाह ताला की जितनी मखलूकात है, सारी चीजें अल्लाह ताला की जात, कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि एक जगह पर मौकूफ हो, दूसरी जगह पर नहीं हो। दूसरी चीज, एक बात एक बताइए, आयत है, अरे एक आयत मैं मेरे आपके सवाल सामने का रखता जवाब दीजिए। हूँ। जगह महदूद है कि नहीं है? हाँ, जगह महदूद है। तो हमने कहा अल्लाह लेकिन ताला हर जगह है, तो आपने भी तो हाँ, अल्लाह ताला को महदूद कर दिया जगह में। मैं महदूद नहीं मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ अर्श और फर्श दोनों पे, आप एक मखलूक के एक टुकड़े पे अल्लाह को महदूद कर दे रहे हैं कि अर्श पर, अरे और भाई, सारी आपने चीजों की कहा मान रहे हैं जगह आप। महदूद है, आपने कहा अल्लाह हर जगह है, तो अल्लाह ताला फिर भी तो महदूद रहा। बिल्कुल नहीं रहा।
آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ بھی محدود ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے، آپ جگہ محدود ہے خود کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جگہ محدود ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بھی تو اللہ تعالیٰ محدود ہی ہوا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر محدود کر دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کی ٹرمنالوجی، یہ چیز آپ کی غلط ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر محدود ہے، ایسا کہا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ عرش ہم نے پر، ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے۔ دیکھو بھائی دیکھو، آپ ابھی تک کا خلاصہ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آپ نے گفتگو کی شروعات کی جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے خالق تو مخلوق کے اندر ہو گیا، خالق مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے آرگیومنٹ کیا ہے نا۔ ہم نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم یہ کہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اندر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ جواب ہم نے دیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پر ہے، فرش پہ بھی ہے۔ آپ نے جو خود مقدمہ اپنے سوال میں قائم کیا تھا، ہم نے اسی کے حساب سے آپ سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش میں مان لیا تو یہ ہو جائے گا کہ خالق مخلوق کے اندر ہے، تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مان لیا، تو آپ نے بھی تو خالق کو مخلوق کے اندر داخل کر دیا، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے آپ کے حساب سے، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے بلا مکان۔ آپ کا پہلا جملہ آپ کے دوسری جملے سے ٹکرا ہے۔ بلا مکان کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ایک مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، دوسری طرف اس کے مکان کا انکار بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا پہلا جملہ آپ کے دوسرے جملے سے ٹکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننے سے اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا، ہم نے کہا کہ اچھا کہ ہر جگہ ماننے سے محدود نہیں ہوگا، آپ نے کہا کہ جگہ بھی محدود ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر جگہ محدود ہے تو بھی تو وہ مسئلہ جو آپ عرش پر ہونے کا انکار کرنے کے لیے جس دلیل کو بنیاد بنا رہے ہیں اسی دلیل کو بنیاد بنا دیا جائے تو بھی آپ کا یہ وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا، تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا۔ پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے، اوپر ہے، تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی، کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے۔ اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کہ بھائی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں عرش پہ ہے، کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ بھی ہے قرآن میں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہے اس معاملے میں۔
جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے، اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ۔ قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے، لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا، تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں، یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں۔ اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن، جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ ابھی کے مولانا ہیں، ان کے وحید الزماں۔ کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا۔ اہل سنت کو بہکا دیا، کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو، صحیح عقیدہ عرش پر ہے اللہ یہ ہے۔ تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے۔ تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے۔ اب آئیے میں اس کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے۔ اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں۔ یہ تال میل دیکھیں آپ۔ اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟
اور آگے بڑھیں، ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا، تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیا 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے، وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا، اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہے، وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے، لکھتے ہیں ولا یتمکنو فی مکان، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے۔ اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرہ بن خالد ان الحسن ان امیہ ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرہ بن خالد کے طریق سے وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے، یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والجحود بہ کفر، وہ کہتی ہے اس کی کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے، والاقرار بہ من الایمان، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، قرآن کی اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، والجحود بہ کفر، اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم اس کو کفر جانتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ تفسیر مدارک ہے جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے، یہ 4 جلدوں میں آتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 48 اور سورہ طہ کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں الرحمن استوى علی العرش کے اندر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے مذہب وہ ہے، قابل قبول مذہب وہ ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، کہ وہ فرماتے ہیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعت لانہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل الخلق المکان۔ اب جملے سنے، ترجمہ سنے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ استوا غیر مجہول ہے، اس کی کیفیت عقل سے پرے ہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے جس طرح اللہ پہلے مکان سے پاک تھا اب بھی مکان سے وہ پہلے پاک ہے۔
जैसे पहले बगैर अर्श के था। अब अगर आप कहते हो नहीं अर्श पे बैठा है तब भी हम मानेंगे, तो उसका फिर सवाल मेरे फिर 2-3 सवाल सुन ले जो मैंने अर्ज किया था कि मैंने 10 सवाल किए इस ताल्लुक से। मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, तो अर्श हादिस है कि गैर हादिस है आपके नजदीक? पहला सवाल। दूसरा, अर्श जो है वह अजली और अबदी है कि बाद में पैदा हुआ? तीसरा सवाल मेरा यह है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा जैसा आप कहते हैं माज़अल्लाह, तो जितना अर्श पर बैठा उसका पूरा वजूद, तो अर्श और उसका वजूद मुबारक दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है? अगर आप कहेंगे कि नहीं अर्श और अल्लाह बराबर बराबर है, जैसे इब्न तैमिया ने भी कहा, तो माज़अल्लाह फिर अर्श और खुदा बराबर बराबर हो गए, तो ये भी खुदा की जात में शरीक हो गया। और अगर आप कहते नहीं अर्श छोटा है, अल्लाह का वजूद बड़ा है, तो जितना हिस्सा अर्श से लगा है वही खुदा है कि जो अर्श के बाहर हिस्सा है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है? फिर चौथा सवाल यह है कि अल्लाह, आप कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा, तो उसको बैठने की जरूरत क्यों पेश आई? जैसे अज़ल से था वैसा क्यों नहीं रहा? बैठा क्यों? जैसे पहले था वैसा क्यों नहीं रहा? और अगर आप कहते नहीं पहले से ही अर्श पे बैठा है तो अर्श भी अज़ली हुआ, ये भी अकीदा कुफ्र है। फिर मैं एक सवाल और करता हूं, पांचवा, कि अल्लाह अर्श पर बैठा आपके अकीदे के मुताबिक, तो अर्श से उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? तो आप कहेंगे नहीं उतर सकता, तो मैं कहूंगा खुदा आजीज है, मजबूर है कि उतर नहीं सकता, और जो मजबूर है वो खुदा नहीं। और फिर आप कहें नहीं उतर सकता है, कादिर है, तो मैं कहूंगा जो उतर जाए उसकी जात में तगय्युर आ गया, जिसकी जात में तगय्युर आ जाए वो खुदा नहीं। तो उगलोंगे भी तो फंसोगे, निगलोंगे भी तो फंसोगे। तो प्यारे नाजरीन, आप हजरात ने सबसे पहले सनाउल्लाह मदनी साहब को सुना। उन्होंने चंद दलाइल की रोशनी में क्लियर किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी अलल अर्श है, अर्श पर मुस्तवी है, और ये अक़ीदा हमें रखना है। उसके बाद सरफराज फैज़ी साहब और इसी तरीके से ज़ैद पटेल साहब ने बहुत कुछ वाज़ेह किया। ये मुख्तसर सी बहस थी उनकी, वरना अगर सिर्फ इसको एक टॉपिक बना करके उलमाए अहले हदीस बात करेंगे तो बड़ी जामे बात होगी, क्योंकि कुरान और हदीस भरा पड़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर, सातवें आसमान पर अर्श है, उस पर मुस्तवी है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, ये कैफियत के बारे में या उसकी तफसील के बारे में हमें ज़ुबान दराज़ी करने की या तरह तरीके की खुराफात करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरीके से है, कहाँ क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो कुरान और हदीस के अंदर पूरा मौजूद है। आप कुरान की एक आयत उठा करके देख लें, जो लोग अगर कोई ये नज़रिया रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये अक़ीदा तो हुनूद का है, गैर मुस्लिमों का है, उन लोगों का है, वो कड़ कड़ में भगवान और ईश्वर और अल्लाह को कहते हैं, हालांकि नेचुरली तौर पर वो भी कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, लेकिन फिर भी वो ये अक़ीदा रखते हुए, ये नज़रिया रखते हुए वो ये भी कह देते हैं कि ये हमारे अवतार हैं, ये फ़लाँ अवतार में से हैं, इस तरीके की बात, यानी ऊपर से उतर करके आए हैं, जो उनका भी अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे बरेलवी भाई जो तरह तरीके के सवालात ख़ास तौर से आपने सुना, फ़ारूक रिज़वी साहब, उनके ताल्लुक़ से भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो देवबंदी मकतबे फ़िक्र से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, जो आलिम तारिक जमील साहब, उनको भी आपने सुना। उन्होंने मुख्तसर अंदाज से जो जवाब दिया है, वाकई अगर आदमी इसी अंदाज से सोचता हो और यही जहन रखता हो तो बिल्कुल यहाँ तक उनकी बात दुरुस्त है। तफसील में जाने के बाद वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने उनके दूसरे उलमाए किराम को सुना है, घुम्मन साहब वगैरह और दूसरे लोग हैं, वो बड़े तावीलात के साथ में अजीब अजीब तरीके की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है वो बोलते हैं कि अल्लाह अर्श से पाक है, फ़लाँ जगह से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, इस तरीके की चीज़ें वो भी करते नज़र आते हैं। बहरहाल उसके बाद फ़ारूक रिज़वी साहब, उन्होंने भी जो है तरह तरीके की बातें करते हुए
ڈلم الیقین ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے چند سوالات کھڑے کر دیے کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ اترتا ہوگا، اللہ اس مخلوق پر بیٹھا ہوا ہے، یا اور طرح طریقے کے سوالات انہوں نے پیدا کیے۔ بہرحال مختصر یہ کہ قرآنی آیات ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو بار بار آسمان کا ذکر آتا ہے۔ مجھے وہ آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث لمبی ہو جائے گی، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اسی طریقے سے اسی کے جسٹ بعد ایک آیت اور ہے، اور تارج الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر نیک اعمال کے چڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لونڈی کو جس کو معاویہ ابن حکم آزاد کرنے کی خواہش رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان میں، یعنی آسمان کے اوپر ہے۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، تو جب اللہ رب العالمین نے سورہ برات کے اندر وہ آیات نازل کی جن میں ان کی پاکیزگی کا بیان ہوا، تو ان کے ماں باپ نے یا ان کی ماں نے کہا کہ نبی کا جو ہے شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ اسی طریقے سے زینب بنت جہش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے، فخر کی بات ہے کہ میرا نکاح اس اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس طریقے کی بہت سارے دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے تعلق سے فرمایا کہ اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو عصر کی نماز کے بعد چینج ہو کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد رات کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اوپر چڑھنے کا ذکر ہے۔ اس طریقے کی بہت سارے دلائل جو ہے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ عرش مخلوق ہے، کیا ہے، یہ ہے، ان تعبیلات میں نہ جا کر کے، اور میں ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں، احمد رضا صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر آپ اسی کو سامنے رکھ کر کے صرف خاموش ہو جائیں، سائلنٹ ہو جائیں، تو شاید آپ کے عقیدے کی خیر ہو سکتی ہے۔ اور رحمٰن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو مستوی عرش ہوا، عرش پر مستوی ہوا، تو انہوں نے بریکٹ لیا کہ جیسا کہ اس کی شایان شان تھا۔ تو یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ مستوی علی العرش ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہر جگہ کا مطلب پھر معکم، وہ تمہارے ساتھ میں ہے، اس کا مطلب وہ علم کے حساب سے ہے، اور وہ اپنے سمع اور بصر کے اعتبار سے ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہے۔ یدبر الامر کہا گیا ہے، جو بھی رضوی صاحب نے جو آیت پیش کی، اور وہاں باقاعدہ ترجمہ وحید الزماں صاحب کا ترجمے بھی انہوں نے گھوٹالا کر ڈالا، وہاں وہ لفظ موجود ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہو کہ اللہ جا کے بیٹھا، وہاں انہوں نے قرار پکڑنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بیٹھا لیٹا یہ سب باتیں کرنے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، اور اپنے علم، سننے، دیکھنے اور قدرت کے اعتبار سے ساری کائنات پر اس کا تسلط ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ آئیے بریلوی بھائیوں ذرا یہاں پر اور غور کر لو، تم تو یہ کہتے ہو کہ جب معراج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ کو نبی نے دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ نبی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی اور خرّا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو یہاں خود کہتے ہو اور باقاعدہ کہتے ہو کہ سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جو آخری انتہا ہے، آسمان پر ہے یہ جگہ سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل علیہ السلام جا کر کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ اس سے آگے جاتے ہیں، جہاں تک اللہ رب العالمین نے نبی کے لیے ممکن رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی، وہی نمازیں بھی فرض ہوئیں، اس کے بعد نیچے آسمانوں پہ واپس آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہ نمازیں ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے پاس گئے اور ان کو کم کرایا۔ تو یہ معراج کہاں ہوئی؟ آسمانوں پہ ہوئی، اور وہاں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ تو میرے بھائیوں وہاں خود کہتے ہو کہ سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ اس کا مطلب سدرۃ المنتہا سے آگے یہ فرشتے بھی نہیں جاتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، یہ بھی شعر پڑھتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، بریلویوں کے بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء اور کسی شاعر نے جو ہے یہ شعر بھی کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہاں تو اوتار جیسا عقیدہ بھی تم نے کر لیا کہ وہ اللہ جو آسمانوں میں تھا وہ اتر کر کے مدینہ میں آ گیا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ سارے بریلوی اس شعر کے جیسا عقیدہ نہ رکھتے ہوں یا کسی نے جذبات میں یہ کہہ دیا ہو، لیکن کسی نہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش چھوٹا یا بڑا، حادث، یہ سب کہنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور رضوی صاحب کہتے ہیں کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو فرشتے کس طرح اٹھائے ہوئے ہیں یہ کیفیت، اس کیفیت میں بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ کیسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا انداز ہوگا، یہ اس کیفیت کی وضاحت بھی ہمیں نبی نے نہیں بتائی۔ اس لیے ہمیں بالکل مختصر عقیدہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ساری جگہوں پر آسمان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر ہے، اور پر کا مطلب آسمان سے بلند ہے، اور عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جو مخلوق ہے اسی میں ہے، تو یہ بھی کہنا غلط ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ، اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے تو پھر گویا یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین عرش پر ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا گیا اور متشابہات میں سے یہ ہے، تو میرے بھائیوں قرآن کی آیت کو متشابہات میں نہ لے جا کر کے صرف آپ اتنی بات کر لیں جو امام احمد رضا صاحب نے ترجمہ بھی کر لیا ہے، اور وہ دیوبندی صاحب جو طارق صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں آسمان میں ہوں، آسمان کے اوپر ہوں، تو بس مان لو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اس کے کہنے سے اگر جہت لازم آتی ہے تو ہمارے کہنے سے بھی لازم آ جائے گی، اور اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہی ہے تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آئے گی۔ بس اس طریقے کی باتیں ہمیں ماننی ہیں، اور اس سے زیادہ خرافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔